اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 59۔ حضرت ابو وراق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ آپ بہت عظیم اہل ورع و اہل تقوی بزرگ گزرے ہیں، تجرید و تفرید اور آداب میں یکتائے روزگار تھے۔ اسی وجہ سے صوفیاء کرام نے آپ کو مؤدب اولیاء کے خطاب سے نوازا۔ حضرت محمد علی حکیم کے فیض صحبت سے فیض یاب ہوئے، بلخ میں قیام پذیر رہے اور موضوع تصوف پر بہت سی تصانیف چھوڑیں۔ آپ کا قول ہے کہ مقام ارادت میں تمام برکتوں کی کنجی ہے اور ارادت کے بعد ہی برکات کا ظہور ممکن ہے۔ حالات: آپ حضرت خضر کے شوق دیدار میں روزانہ جنگل میں پہنچ جاتے اور آمد و رفت کے دوران تلاوت قرآن کرتے رہتے۔ چنانچہ جب آپ ایک مرتبہ جنگل کی جانب چلے تو ایک اور صاحب بھی آپ کے ساتھ ہو لیے اور دونوں راستہ بھر گفتگو کرتے رہے، لیکن واپسی کے بعد ان صاحب نے فرمایا کہ میں خضر ہوں جن سے ملاقات کے لیے تم بے چین تھے، مگر آج تم نے میری معیت کی وجہ سے تلاوت بھی ملتوی کر دی، اور جب صحبت خضر تمہیں خدا سے فراموش کر سکتی ہے تو دوسروں کی معیت ذکر الہی سے کیوں دور نہ کر دے گی؟ لہٰذا سب سے بہتر شے گوشہ نشینی ہے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ جب آپ کے صاحبزادے تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے، یعنی ایک دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، تو خوف الہی سے اس درجہ متاثر ہوئے کہ فوراً دم نکل گیا، اور حضرت ابو بکر ان کے مزار پر روتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ کس قدر افسوسناک یہ بات کہ اس بچے نے ایک آیت کے ہی خوف سے جان دے دی، لیکن میرے اوپر برسوں کی تلاوت کے بعد یہ آیت اثر انداز نہ ہو سکی۔ آپ خوف الہی کی وجہ سے دیر تک مسجد میں نہیں ٹھہرتے تھے، بلکہ نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد واپس آ جاتے۔ کسی نے آپ سے نصیحت کی درخواست کی تو فرمایا کہ دولت کی قلت دین و دنیا دونوں میں مفید ہے اور زیادتی دونوں جگہ مضر ہے۔ ارشادات: آپ فرمایا کرتے تھے کہ سفر حج کے دوران ایک عورت نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ ایک مسافر ہوں۔ اس نے کہا کہ تم خدا کا شکوہ کرتے ہو۔ مجھے اس کی یہ نصیحت بہت بھلی معلوم ہوئی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مقام عجز، کیونکہ ان مصائب کی مجھ میں قوت برداشت نہیں ہے جو انبیاء کرام برداشت کرتے رہے۔ فرمایا تمام برائیوں کی جڑ صرف نفس ہے۔ فرمایا کہ مخلوق سے مخلوق کا میل ملاپ بہت ہی عظیم فتنہ ہے، اس لیے گوشہ نشینی ہی وجہ سکون ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ نہ تو منہ سے بری بات نکالو، نہ کانوں سے خراب بات سنو، نہ آنکھوں سے بری شے کو دیکھو، نہ ٹانگوں سے بری جگہ جاؤ، نہ ہاتھوں سے بری شے کو چھوؤ، بلکہ ہمہ وقت ذکر الہی میں مشغول رہو۔ فرمایا کہ نبوت کے بعد صرف حکمت کا درجہ ہے، اور حکمت کی شناخت یہ ہے کہ ضرورت کے وقت کے سوا ہمیشہ سکوت قائم رہے۔ فرمایا کہ خالق مخلوق سے 8 چیزوں کا خواہاں ہے، ان میں قلب سے 2، اول فرمان الہی کی عظمت، دوم مخلوق سے شفقت، زبان سے 2 چیزیں، اول اقرار توحید، دوم مخلوق سے نرم زبان میں بات کرنا، تمام اعضاء سے 2 چیزیں، اول بندگی، دوم اعانت مخلوق، مخلوق سے 2 چیزیں، اول اپنی ذات پر صبر کرنا، دوم خلقت کے ساتھ بردباری اختیار کرنا۔ فرمایا کہ نفس سے محبت کرنے والوں پر غرور و حسد اور ذلت مسلط ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ شیطان کا قول ہے کہ میں مومن کو ایک لمحہ میں کافر بنا سکتا ہوں، اس لیے کہ پہلے اس کو حرام اشیاء کا حریص بناتا ہوں، پھر خواہشات کا غلبہ کرتا ہوں، اور جب وہ ارتکاب معصیت کا عادی بن جاتا ہے تو کفر کے وسوسے پیدا کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جو خدا کو اور نفس ابلیس کو اور مخلوق و دنیا کو پہچان لیتا ہے وہ نجات پاتا ہے، اور نہ پہچاننے والا ہلاک ہو جاتا ہے، اور مخلوق سے محبت کرنے والوں کو خدا کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ تخلیق انسانی میں چونکہ مٹی اور پانی کا عنصر غالب ہے، جس کے جسم پر پانی کا غلبہ ہو اس کو نرمی سے، اور جس پر مٹی کا غلبہ ہو اس کو سختی کے ساتھ احکام خداوندی کی تعلیم دینی چاہیے۔ فرمایا کہ پانی میں ہر رنگ اور ہر ذائقہ موجود ہوتا ہے،
اس لیے کوئی اس کی لذت سے آشنا نہیں ہوتا، حالانکہ اس کے پینے ہی سے زندگی کا قیام ہے۔ لیکن کوئی نہیں جانتا کہ پانی باعث حیات ہے۔ اس کے متعلق باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو زندہ بنایا۔ فرمایا کہ افضل ترین ہے وہ فقیر جس سے نہ تو دنیاوی بادشاہ خراج طلب کر سکے اور نہ عقبہ میں اللہ تعالیٰ حساب مانگے۔ فرمایا کہ غیبت اور لغو بات لقمہ حرام کی طرح ہیں، اور ذکر الہی اور استغنا لقمہ حلال کی مانند۔ فرمایا کہ صدق نام ہے اس شے کی نگہداشت کا جو بندے اور خدا کے مابین ہو، اور صبر نام ہے اس شے کی نگہداشت کا جو بندے اور نفس کے درمیان ہو۔ فرمایا کہ یقین ہی وہ نور ہے جو اہل تقوی بناتا ہے۔ پھر فرمایا زہد میں 3 حرف ہیں، زے، ہے، دال۔ زے سے مراد ہے زینت کا ترک کرنا، ہے سے مراد ہے ہوا کا ترک کر دینا، دال سے مراد ہے دنیا کو چھوڑ دینا۔ فرمایا کہ یقین کی 3 قسمیں ہیں، یقین خبر، یقین دلالت، یقین مشاہدہ۔ فرمایا کہ ہر کام کو من جانب اللہ تصور کرنے والا ہی صابر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح رزق حرام سے احتراز ضروری ہے، اسی طرح بد اخلاقی سے بھی کنارہ کشی ضروری ہے۔ کسی نے آپ کے انتقال کے بعد خواب میں روتے ہوئے دیکھ کر آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ جس قبرستان میں میری قبر ہے وہاں 10 مردے اور بھی مدفون ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی صاحب ایمان نہیں۔ پھر ایک اور شخص نے خواب میں پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ فرمایا کہ مجھے اپنا قرب عطا فرما کر میرا اعمال نامہ میرے ہاتھ میں دے دیا، جس کو پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ میرا ایک گناہ اس میں ایسا بھی درج ہے جس نے تمام نیکیوں کو ڈھانپ لیا ہے۔ اور جب میں ندامت سے سرنگوں ہوا تو ارشاد ہوا کہ جہاں ہم نے اپنی رحمت سے اس معصیت کو بھی معاف کر دیا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔